أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. افتطمعون، کیا پس تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے. وقد کان، اور تحقیق ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، وہ سنتے ہیں، کلام اللہ تعالیٰ کی کلام، ثم، پھر، یحرفونہ، اس میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل، تحریف، تبدیلی، من بعد، بعد اس کے، ما عقلوہ، جو سمجھا انہوں نے اس کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، پھر بھی اس کے اندر وہ تحریف، تبدیل کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب لقو، وہ ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے، آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب خلا، علیحدہ ہوتے، بعضهم، ان کے کچھ، الی بعض، بعض کی طرف، قالوا، تو کہتے، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، بما، ساتھ اس کے، جو فتح اللہ، کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ دلیل پکڑیں، حجت بنائیں تمہارے خلاف، بھی، اس کے ساتھ، عند ربکم، تمہارے پروردگار کے ہاں. افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں، ما یسرون،
جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے بعض ہیں امیون ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کو نہیں جانتے، یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا مگر امانیہ اپنی خواہشات آرزوئیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ الا مگر یظنون گمان رکھتے، محض ایک خیال رکھتے ہیں، فویل للذین فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ بیچیں، بھی اس کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، فویل پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کمائی کرتے ہیں۔ افتطمعون اہل ایمان کو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا تم یہودیوں کے متعلق یہ امید رکھتے ہو، تمہیں طمع ہے ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، تمہاری باتوں کو مان لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، آخری نبی کے اوپر ایمان لے آئیں گے، کیا تمہیں طمع ہے؟ اللہ تعالیٰ اب ان کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء جو ہیں، ان کے علماء و احبار، وقد کان فریق منہم ان میں ایک ایسا گروہ ہے ان کے علماء کا، یسمعون کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو وہ سنتے ہیں، تم جو پڑھتے ہو ان کو سناتے ہو یہ سنتے ہیں، یہ بھی عالم ہے، لیکن سننے کے بعد ثم یحرفونہ اس سنی ہوئی آیات کے اندر اس کے الفاظ میں تحریف کرتے ہیں۔ پہلے یہ آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، اس لیے دوبارہ ترجمہ میں نے اس کا پڑھ دیا ہے۔ اس دن بتایا تھا تحریف کیا ہے، رد و بدل، اور اس کے اندر وہ تبدیلی رد و بدل دو طرح کا کرتے تھے، ایک اس کے الفاظ کو بگاڑتے، اس کا تلفظ اس انداز میں ادا کرتے کہ لفظ کچھ ہوتا معنی کچھ اور مراد لیتے۔ اسی پارے کے اندر آگے ہم پڑھیں گے، انہوں نے قرآن کریم کا ایک لفظ راعینا، اس کا معنی ہمارا ذرا خیال رکھیں، ہماری طرف دیکھیں۔ اب انہوں نے اس کو اور معنی میں یہودی علماء نے بولا، وہ کہنے کہ راعینا، درمیان میں یا لے آئے اور اس کو کھینچ کے پڑھا، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی دور بیٹھا ہے تو کہتے ہیں راعینا، ہمارا بھی خیال کیجیے، ہمیں بھی سمجھا دیجیے۔ اب یہی لفظ یہودی علماء کیا بولتے، راعینا۔ اب راعیون عربی زبان میں کہتے ہیں بکریاں چروانے والا چرواہا۔ اب دیکھیں ان کی سوچ کتنی سطحی ہے، کتنی اخلاقی طور پر وہ پست ذہنیت رکھنے والے ان کے علماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اندر یہ مخالفت، عداوت اور بغض رکھتے ہوئے آپ کی توہین کرنے کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے، یہ ان کی مراد ہوتی ہے، نعوذ باللہ یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو ایک ہی لفظ ہے، بولنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں تبدیلی آ گئی۔ جیسے ایک یہودی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر، ہم تو کہتے ہیں نا السلام علیکم، اس نے کہا السلام علیکم،
اب سام کا معنی ہے موت، ہلاکت، گویا کہ وہ بد دعا دے رہا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا، پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی، اس نے ایک دفعہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف وعلیکم کہا، پھر اس نے کہا آپ نے وعلیکم۔ اب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جب یہودی آیا اور گزرا تو اس نے کہا تو ان سے پھر رہا نہ گیا، کچھ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ جواب دینے کی ضرورت کیا ہے، اگر اس کی نیت درست ہے، درست کلمہ کہا تو میں نے وعلیکم کہا، دعا دی تو دعا لے لی۔ اگر اس نے مجھے گالی دی ہے، میرے متعلق کو غلط اس نے لفظ بولا ہے تو میں نے وعلیکم کہا، اس کا معنی یہ تیرے اوپر ہو، تمہارے اوپر ہو۔ تو یہ ان کی بدخصلت تھی کہ یہ تحریف کرتے، یہ تحریف ہے لفظی، اور معنوی تحریف کیا ہے کہ کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا ہے، وہ اس لفظ کا معنی اپنے انداز میں لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کا معنی مراد لے کر اس کا فتویٰ جاری کرنا، لوگوں کو خوش کرنا یا پیسے لے کر ان کے حق میں مسئلہ لکھ دینا۔ یہ ان علماء سو جو یہودی کے علماء تھے ان کی یہ بدخصلت ہے۔ فرمایا یحرفونہ من بعد ما عقلوا، یہ نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں، جانتے ہیں، ان کے پاس عقل ہے، وہم یعلمون، علم بھی رکھتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے ایک اور گروہ کی بات ہو رہی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تھے تو یہ اہل علم لوگ، ان کے جو علماء تھے جانتے تھے، تورات انجیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتلائی گئی ان کے علم میں تھی۔ اب مسلمانوں کو جب وہ ملتے آ کر کہتے ہاں بھی آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے نبی نے یہ بات کہی، یہ درست ہے، ہمارا نبی بھی یہ بات کہتا تھا۔ تو اس طرح بہت ساری باتوں کو کہتے ہم بھی مانتے ہیں، آمنا، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ یہودی جو تھے، یہ یاد رکھیں، جو مدینہ کے اندر آباد تھے، یہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور یہ کئی سو سال پہلے اس عرب حجاز علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور ان کے آبادی کا مقصد تو صرف یہ تھا، انہوں نے اپنی کتاب کی علامات جو نشانیاں بتلائی گئیں کہ آخری نبی نے آنا ہے، وہ نخلستان کا علاقہ ہے، نخلستان کھجوروں کا علاقہ ہے۔ انہوں نے پوری تحقیق کی تو ان کے نزدیک یہ مدینہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، یہ وہ علاقہ ہے، یہاں آخری نبی آئے گا، اور یہ قبائل یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ ساری عرب پٹی کے اندر، خیبر میں بھی تھے، فدق میں، یہ یثرب کے اندر اور جگہ پر یہودی آ کر بیٹھ کے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے بڑے قلعے بنا لیے، آہستہ آہستہ ان کی نسلیں بڑھی، بڑے بڑے قبیلے بن گئے۔ تو ان کا آمد کا محض مقصد یہ تھا کہ آخری نبی جو آنا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، وہ ہم میں سے ہو، اور پھر ہم یہ سارے خطے کے اوپر غالب آ جائیں گے، قابض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری نبی بھیج دیا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا، ان کے دل کے اندر بنیادی طور پر یہ عداوت، یہ بغض، یہ حسد تھا کہ ہمارے اندر سے نبی کیوں نہیں ہوا۔ جو کچھ بھی وہ کرتے حسدا من عند انفسہم، اسی پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد کی بنیاد پر۔ اب یہاں بھی مانتے ضرور تھے، ان کے علماء کہتے ہیں ہاں بھی آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جب مسلمانوں کے سامنے مان لیتے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ان کے بعض پھر بعض کے ساتھ جا کے ملتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پھر تانا دیتے، أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر باتیں کھول رکھی ہیں، بیان کر دی ہیں کہ تورات و انجیل میں، تم مسلمانوں کو جا کر کیوں بتلاتے ہو، ان کی باتوں کی تصدیق کیوں کرتے ہو؟ لِيُحَاجُّكُمْ بِعِندَ رَبِّكُمْ، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دلیل پیش کریں گے کہ اللہ یہ خود مانتے تھے، کہتے تھے ہاں یہ نشانیاں، پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ پھر کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آپس میں بحث کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ کتنے احمق لوگ ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ ان مسلمانوں سے تو حقائق کو چھپا لیں گے، ممکن ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے باتیں چھپا سکتے ہیں؟ جو ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، جو دل کے اندر انسان کے سینے میں بید ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کا بھی علم ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور آپس میں کہتے بھی ان کے سامنے بیان نہ کرو، قیامت والے دن ہمارے خلاف بطور حجت یہ دلیل پیش کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف طبقات کا یہاں ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا۔ ایک اور طبقہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ایک تو عام یہودی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، وہ جانتے نہیں ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ الا امانیش، ان کو صرف خواہشات کے پیچھے لگا دیا ہے، آرزوؤں کے پیچھے۔ علم صرف ان کے علماء کے پاس ہے، اب عام لوگ علم سے بالکل دور ہیں، ان کو خواہشات بتلا دی۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ دین، علماء جو ہیں وہ اپنا دین اپنی مرضی کا بنا کر لوگوں کے اندر رائج کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں بھی یہ دین ہے، بس تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ان کے عام یہودی علم نہیں رکھتے اصل دین کیا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اپنے علماء کی تقلید میں کہتے ہیں ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے۔ فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ لوگ صرف خیال کے مطابق چلتے ہیں، اور یہی حقیقت آج بھی اس امت کے اندر رائج ہے۔ عام لوگوں کو کتاب اور سنت کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے۔ اب لوگ دین کے اوپر جو وابستہ ہیں دین کے ساتھ، وہ کیسے عمل کریں؟ انہوں نے سنی سنائی بات جن کو ممبر سے، محراب سے، اس مصلی پہ بیٹھے کسی عالم، مفتی، مولوی، خطیب، واعظ نے جو بات کہنی ہے، لوگوں نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر وہ عالم، وہ خطیب، واعظ، وہ مفتی لوگوں کی رہنمائی کتاب و سنت کی روشنی میں کرتا ہے، صحیح عقیدہ بتلاتا ہے، سنت کے مطابق عمل بتاتا ہے، وہ تو اپنے لوگوں کا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہے۔ لیکن اگر محض اپنے پیٹ کے لیے، مالی مفادات کے لیے لوگوں کو ایسے راستوں پر چلاتا ہے، ایسی راہیں دکھاتا ہے جن کا کتاب و سنت میں تذکرہ نہیں، بس میری دکانداری چل جائے، میرا پیٹ بھر جائے، یہ علماء سوء کا کردار ہے۔ اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر یہ جو تفرقہ ہے، ہر ایک نے الگ الگ راہ بنائی ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لوگوں کے اندر تحقیق نہیں، جستجو نہیں، حق کی تلاش نہیں ہے۔ جو کسی مولوی نے بتلا دیا، کسی عالم نے بتا دیا، کسی بڑے پیر بزرگ سے سن لیا، بس اس کو اس نے دین کا حصہ سمجھ لیا۔ اب یہ نہیں دیکھا کتاب کے اندر ہے بھی، حدیث کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے وہ بیان کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کے گروہ بن جاتے ہیں، شخصی گروہ بنتے ہیں، پھر ان کے نام کے اوپر لوگ نسبت بھی کر لیتے ہیں، جیسے وہ ٹوپی پہنتا ہے ان کے مرید بھی وہی ٹوپی پہنتے ہیں، اس جیسی پگڑی پہن لیتے ہیں، اس جیسا لباس اپنا لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک شخص کی تقلید کے اندر اس کے پیچھے چل کر وہ کیا ہے، صرف اور صرف اسی کی بات کو مانتے، حرف آخر سمجھتے ہیں۔ اور سچی بات ہے، جو لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کرے وہ ان کے ایمان کو لوٹتا ہے، ان کو غلط راستے پہ چلاتا ہے۔ اور یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا، ان کے علماء کا، انہوں نے اپنی عوام کو گمراہ کیا، حقائق سے دور رکھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گروہ جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں، وہ محض ایک خیال، آرزو، تمنا جو دل کے اندر، اب لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ بہت ہوتا ہے، عوام ایمان جو ہے نیکی کا جذبہ ہے، لیکن ان کی رہنمائی صحیح نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اب وہ کام کرتے ہیں جو غیر ضروری ہے، نیکی ہے لیکن جو ضروری ہے ان کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی۔ اب آپ خود ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہی لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی شان، آپ کا مقام بیان کیا جاتا ہے، ہیں تو وہ ایمان والے مسلمان ہیں، ان کے دل میں جب وہ عظمت، وہ شان، مقام، اس کے جذبات بڑھتے ہیں، تو پھر وہی بتانے والا بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت یہ تم یہ راستہ اختیار کرو۔ اب آپ دیکھیں گے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت میں اپنے گھروں کو چراغاں کریں گے، لائٹنگ چلائیں گے، اور طرح طرح کے خرچے اخراجات کریں گے، تقسیم کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، دین کا پتہ نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں، لیکن وہ یہ سارے کام دین جذبے کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اب ان کی یہ رہنمائی کرنے والا کون ہے؟
وہ ہے جو صرف اپنے پیٹ کی سوچ کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اور لوگوں کو حقیقی عالم وہ ہے، رہنما وہ ہے، خیر خواہ وہ ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلاتا۔ فرمایا وہ گروہ جو اس دین کی بنیاد پر اس کو انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے، دین فروخت کرتے ہیں اور مال کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ تباہی کا، ہلاکت کا اعلان کر رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب فتوے لکھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اپنی طرف سے بات لکھ کر ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حکم ہے، یہ ہمارا فتویٰ آخری فتویٰ ہے، اٹل ہے۔ اب کتاب کے اندر وہ باتیں ہوتی نہیں، اپنی مرضی کے فتوے جڑتے ہیں، کس لیے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ تھوڑا سا مال حاصل کر لیں، ان کو کچھ دولت مل جائے، 4 پیسے کمانے کے لیے دین کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے ہاتھوں کے لیے ہلاکت، جنہوں نے وہ چیزیں لکھ کر دین کے نام پر فروخت کی اور جو انہوں نے اس کے بدلے کمایا ہے، یہ سب ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل، ویلن، یہ جہنم کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے ایک وادی ہے، ایک وادی کا نام ہے، ایک بہت بڑے خلا کا نام ہے۔ یہ ہلاکت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے دین کو فروخت کرنے والے ہیں۔ تو یہ علماء بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کردار قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں، جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، عام لوگوں کے لیے بھی اور اس امت کے علماء کے لیے بھی، کہ لوگوں کی رہنمائی کیسے کرنی ہے اور دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا، دین کو صرف اور صرف اشاعت، تبلیغ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی ہمت بساط دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، وگرنہ ضلوا واضلوا عن سواء السبیل، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور کسی ایک آدمی کی وجہ سے دوسرے گمراہ ہو جائے، ان کی گمراہی کا گناہ بھی اسی کے سارے جس نے اس کو برے راستے پہ چلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کتاب و سنت کا علم اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔